بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں افضال تنولی اور آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ تھے دونوں دریا کے شکاری، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ جو کافر تھا وہ جب دریا میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالتا تھا تو اس کے جال میں بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھیں، لیکن جو مسلمان تھا اس کے جال میں ایک یا دو مچھلیاں آتی۔ وہ ان پر ہی صبر کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔ تو ایک دن مسلمان کی بیوی اپنے چھت پر گئی، اس کی نظر کافر کی بیوی کے اوپر پڑ گئی، جس نے بہت اچھا لباس اور بہت سا زیور پہنا ہوا تھا۔ تو مسلمان کی بیوی کے دل میں بھی خیال آیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی نے اس کو بولا کہ تو بھی اپنے شوہر کو راضی کر دے کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ بت کی پوجا کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی نیچے آ گئی اور پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی پریشان ہے۔ اس نے بیوی سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بولا یا تو مجھے طلاق دو یا پھر اپنے بھائی کے ساتھ بت کی پوجا کرو۔ استغفر اللہ۔ وہ مسلمان شوہر اس کا بولا خدا کی بندی، تو ایمان کو چھوڑ کر کفر کی باتیں کر رہی ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا بس اب یا تو مجھے طلاق دو یا اپنے بھائی کے ساتھ بت کی پوجا کرو۔ تو شوہر نے جب دیکھا کہ بیوی ضد کر رہی ہے تو اس نے اس کو کہا میں کل مزدوروں میں جا کر کام کروں گا اور روزانہ تمہیں 2 درہم دوں گا، تو ان پیسوں سے اپنی خواہشات پوری کر لینا۔ صبح سویرے اس کا شوہر گھر سے نکل گیا مزدوری کی تلاش میں۔ وہ جگہ جگہ، شہر گاؤں، پوری جگہ اس نے چھان ماری لیکن اس کو مزدوری نہیں ملی۔ آخر کار وہ تھک ہار کر دریا کے کنارے پہ جا بیٹھا اور شام تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا میاں آج آپ کہاں تھے؟ تو اس کا شوہر بولا آج میں اپنے بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی بادشاہ کتنی مزدوری دے گا؟ تو اس نے جواب دیا میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں، وہ مجھے وہ سب کچھ دے گا جو میں چاہوں گا۔ بس اس طرح کرتے کرتے 29 دن پورا ہو گیا۔ تو 30ویں رات کو اس کی بیوی نے بولا اپنے شوہر سے کہ کل مجھے مزدوری لا کر دینا، اگر نہ لا کے دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کا شوہر پریشان ہو گیا اور 30ویں دن صبح اس کا شوہر گھر سے نکل گیا اور راستے میں اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا دو گے؟ تو اس یہودی نے کہا ہاں مزدوری پر تو لگا دوں گا لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے شوہر نے روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف اس کے گھر میں ایک آدمی آیا، اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی باہر آئی اور اس آدمی نے بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت پر تھا۔ پھر اس نے بادشاہ کا کام چھوڑ کر یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کی خدمت کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ پھر وہ عورت
ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی، اور جب دکان پر پہنچی تو دکان والے نے اس ایک اشرفی کا 1000 درم اس عورت کو دیا۔ تو شام کو جب اس عورت کا شوہر گھر آیا تو عورت نے اس سے پوچھا کہ میاں آج کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا میں تو آج یہودی کے ساتھ تھا۔ تو اس عورت نے اس سے کہا بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں شروع کر دی؟ اور پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں والا واقعہ سنایا، اور اس کا شوہر یہ بات سن کر رونے لگ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں چلا گیا، اور اپنی جو ریتی زندگی تھی وہ ساری اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے پہاڑوں میں گزار دی، اور اس کا وہاں ہی انتقال ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ ہر بندے کو اس کی عبادت کا صلہ دیتا ہے۔ اگر بعض دفعہ کسی حکمت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ تو ویور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔